تاریخ کے اوراق میں بعض جنگیں صرف زمینوں کے لیے نہیں لڑی جاتی، وہ ایمان، تہذیب اور انسانیت کی بقا کے لیے لڑی جاتی ہے۔ انہی جنگوں میں سے ایک ایسی جنگ ہے جس نے پوری دنیا کا رخ بدل دیا۔ اگر یہ جنگ ہار دی جاتی تو شاید آج اسلام صرف کتابوں میں رہ جاتا۔ یہ ہے وہ عظیم جنگ جنگ عین جالوت۔ یہ واقعہ سن 1260 عیسوی کا ہے۔ وقت وہ تھا جب دنیا کے افق پر ایک طوفان الفاٹے چکا تھا، تاتاریوں یا منگولوں کا طوفان۔ چنگیز خان کی اولاد نے پوری دنیا کو خاک و خون میں نہلا دیا تھا۔ ان کے قدموں تلے بستیاں جلتی تھیں، شہر سواد فہ ہستی سے مٹ جاتے تھے، دریا انسانوں کے خون سے سرخ ہو جاتے تھے۔ ان کی تلواروں سے نکلنے والی چمک میں ظلم و بربریت کی چمک تھی۔ چنگیز خان کے بعد اس کی نسل نے فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ان کے سپہ سالار ہلاکو خان نے جب ایران، بخارا، سمرقند اور پھر بغداد کی طرف رخ کیا تو پوری مسلم دنیا لرز اٹھی۔ بغداد اس وقت خلافت عباسیہ کا مرکز تھا، علم و تمدن کا گہوارہ۔ مگر ہلاکو خان نے بغداد پر ایسا قیامت خیز حملہ کیا کہ دریائے دجلہ کا پانی کتابوں کے سیاہی سے اور انسانوں کے خون سے سیاہ ہو گیا۔ لاکھوں مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، لائبریریاں جلا دی گئیں اور خلیفہ مستعصم باللہ کو گھوڑوں کے سموں تلے کچل دیا گیا۔ اسلامی دنیا کا مرکز ختم ہو چکا تھا۔ ایک ایک کر کے شہر اجڑتے گئے، کوئی رونے والا نہ تھا، کوئی روکنے والا نہ تھا۔ شام، حلب، حمص سب منگولوں کے ہاتھوں تباہ ہو گئے۔ اب ہلاکو خان کی نظریں مصر پر تھیں، وہ آخری اسلامی مرکز جو ابھی تک قائم تھا، جہاں مملوک سلطنت کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ مملوک وہ غلام تھے جنہیں اسلامی فوجوں نے تربیت دے کر آزاد کیا تھا، مگر ان غلاموں نے آگے چل کر بادشاہت کی عظیم مثال قائم کی۔ اس وقت مصر کا حاکم ایک بہادر اور غیر معمولی شخص تھا، سلطان سیف الدین قدس۔ اس کے چہرے پر عزم اور آنکھوں میں ایمان کی روشنی تھی۔ جب اسے منگولوں کی تباہی کی خبریں ملیں تو اس نے پورے عالم اسلام کو پیغام بھیجا کہ اگر آج ہم نے ان کا راستہ نہ روکا تو کل اسلام کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ ہلاکو خان نے مصر کی طرف بڑھنے کے لیے اپنے ایک خطرناک کمانڈر کتبوغا نایان کو روانہ کیا۔ یہ شخص چنگیز خان کے قریبی سرداروں میں سے تھا، جس کی تلوار ہزاروں مسلمانوں کا خون پی چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہزاروں منگول سپاہی تھے جن کا مقصد صرف تباہی تھا۔ سیف الدین قدس نے ان کا سامنا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے تمام امراء کو بلایا اور ایک تاریخی تقریر کی۔ اس نے کہا، یہ مسلمانوں، اگر آج ہم میدان میں نہ اترے تو اسلام کا وجود مٹ جائے گا۔ بہتر ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑ کر شہید ہو جائیں، بنسبت اس کے کہ عورتوں اور بچوں کی طرح ذلیل ہو کر مارے جائیں۔ یہ الفاظ سن کر پوری فوج کے اندر ایمان کی آگ بھڑک اٹھی۔ سب نے کہا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اے سلطان، قدس نے رکن الدین بیبرس کو فوج کا سپہ سالار مقرر کیا، وہ جوان جس کی تلوار بجلی کی طرح چمکتی تھی اور جس کی تدبیر دشمنوں کو دھوکہ دے دیتی تھی۔ قدس اور بیبرس نے اپنی فوج کو منظم کیا، گھوڑے تیار کیے گئے، تیر و تلواروں کو تیز کیا گیا۔ جب سب تیار ہو گئے تو وہ شام کی طرف نکلے تاکہ منگولوں کا سامنا کر سکیں۔ میدان جنگ کا انتخاب عین جالوت کے مقام پر کیا گیا، جو آج کے فلسطین میں واقع ہے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں اسلام اور کفر کا فیصلہ ہونا تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا، سورج کی روشنی ریت پر تلوار کی طرح چمک رہی تھی۔ دونوں افواج آمنے سامنے تھیں۔ ایک طرف وہ منگول فوج تھی جس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ جھک چکے تھے، دوسری طرف وہ مٹھی بھر مسلمان تھے جن کے پاس ایمان کی طاقت تھی۔ بیبرس نے ایک حیرت انگیز حکمت عملی بنائی۔ اس نے اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ سامنے رکھا اور دوسرا پیچھے گھات میں چھپا دیا۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، منگولوں نے حملہ کیا۔ ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین لرز اٹھی، تیروں کی بارش ہوئی، مگر مسلمانوں نے صبر و استقامت سے مقابلہ کیا۔ بیبرس نے سامنے سے لڑتے ہوئے منگولوں کو دھوکہ دینے کے لیے پسپائی اختیار کی تاکہ وہ ان کے پیچھے آئیں۔ جب منگولوں نے سمجھا کہ مسلمان بھاگ رہے تو وہ غرور میں آگے بڑھ گئے۔ تب بیبرس نے وہ اشارہ کیا جس کا انتظار سب کو تھا۔
घात में छपी हुई इस्लामी फौजों ने एक साथ हमला कर दिया। अल्लाह अकबर की सदाएं आसमान को छू गईं। मुसलमान हर तरफ से मंगोलों पर टूट पड़े। दान जंग लरस गया। मंगोल सिपाही बौखला गए। क़ज़ ने खुद निकाब उतार कर चीख कर कहा कि इस्लाम के सिपाहियों, आज इस्लाम तुम्हें पुकार रहा है। ये आवाज़ बिजली की गरज की तरह गूंजी। फौज के हर सिपाही ने अपनी जान को हथेली पर रख लिया। हाथों में तलवारें चमकने लगीं। मंगोलों का कमांडर कितबोगा खुद मैदान में उतरा। इसकी ताकत खौफनाक थी, मगर आखिरकार वो मुसलमानों के घेरे में आ गया। एक कारी ज़र्ब इसके सीने पर लगी और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। इसके गिरने के साथ ही मंगोल फौज का हौसला टूट गया। वो भागने लगे। बीबरस ने उनका पीछा किया और हजारों मंगोलों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा दिया। इस्लाम फतहयाब हुआ। वो दुश्मन जो पूरी दुनिया को मिटा रहा था, आज खुद मिट गया। जब नान जंग में खामोशी छा गई तो सैफ-उद-दीन क़ज़ ने ज़मीन पर सजदा किया और कहा, ये अल्लाह, ये तेरी मदद थी, हम कुछ नहीं थे। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने देखा कि ईमान अगर सच्चा हो तो तादाद और ताकत कुछ मानी नहीं रखती। जिंग एन जालूत के बाद इस्लाम की तकदीर बदल गई। तातारियों का फ़ख्र टूट गया। उन्होंने कभी दोबारा मुसलमानों पर इस तरह का हमला न किया। ममलूक सल्तनत मजबूत हुई। मिस्र और शाम में अमन कायम हुआ और इस्लाम ने दोबारा तरक्की का सफ़र शुरू किया। तारीख़ के मुअर्रिख़ लिखते हैं कि अगर एन जालूत में मुसलमान शिकस्त खा जाते तो आज शायद कुरान, मसाजिद और इस्लाम का कोई नाम लेने वाला ना रहता। मगर अल्लाह ने अपने दीन की हिफाजत खुद फरमाई। ये जंग इस बात की अलामत बन गई कि जब मुसलमान अल्लाह पर भरोसा करे तो कोई चंगेज़, कोई हलाकू और कोई तातारी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईमान की ताकत हर जुल्म, हर तूफान, हर फितना को मिटा सकती है। जिंग एन जालूत वो लम्हा जब अल्लाह ने अपनी कुदरत से इस्लाम को मिटने से बचाया और ये बता दिया कि कौमें ताकत से नहीं, ईमान से जिंदा रहती है।